Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. At last the decisions have been taken, or some or the other I've got a feeling that this is not surgery. This is just a treatment everybody is getting in the emergency ward. اور I wish اس پورے ڈیسیژنس میں سے the only thing I can think about جو پہلی چیز جو ہرٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ I wish بابر اعظم had opted out himself a long time ago when all this fiasco started. کیونکہ یہ fiasco تو بڑا 2-3 سال سے چل رہا ہے. To put him down and get rid of him, and people have somehow achieved their goals. But having said that, یہ جو باقی ڈیسیژنز لی گئی ہیں وہ بھی تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہیں. نسیم شاہ لکس لائک اے وکٹم آف کولیٹرل ڈیمیج، کیونکہ میرے خیال میں ہمارے بولنگ اٹیک میں اگر لائن اینڈ لینتھ پہ کوئی بولنگ کر رہا تھا اور جو محنت کر رہا تھا اور جو زور لگا رہا تھا وہ نسیم شاہ ہے. بٹ وہ جو میجر بندے کو نکالنے کے لیے نسیم شاہ کی میرے خیال انہوں نے قربانی دی ہے. دیٹ از آل آئی کین سے اباؤٹ اٹ. بٹ سمجھ سے باہر ایک بات اور ہے مجھے کہ یہ جو الارم بیلز ہیں یہ اس وقت بہت پہلے بج جانی چاہیے تھی. جب ایک نیوزی لینڈ کی سی ٹیم نے آ کے آپ کو وقتہ ڈالا، یو کیریڈ آن. آپ آئرلینڈ گئے، آئرلینڈ نے آپ کو وقتہ ڈالا، یو کیریڈ آن. اسی انگلش ٹیم نے آپ کو اس ٹور پہ جا کے مارا، یو کیریڈ آن. انڈیا کے ورلڈ کپ میں فل فلج ڈبیکل میں آپ گزرے، یو کیریڈ آن. یو ایس اے میں جا کے آپ نے اس سے بھی راک باٹم ٹچ کیا، یو کیریڈ آن. بنگلہ دیش میں یو کیریڈ آن. آل آف اے سڈن یہ ہسٹری کریٹ کرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلنی ذرا سمجھ سے باہر ہے. اور میری تو صرف یہ ریکویسٹ ہے، ایک تو بابر اعظم کو اب چاہیے کہ بابر اعظم ٹھیک ٹھاک پیریڈ کے لیے ٹیک اے ریسٹ. اپنی فرینچائز کرکٹ کھیلیں یا ڈومیسٹک میں کھیلنا کھیلیں، ٹیک اے لانگ ٹائم آف. اور اگر یہ جو ڈیسیژن لیے گئے ہیں جو اسپیشلی جو ایک پرسنالٹی کو جو نکالا ہے، اس پرسنالٹی کو بھی اگر اپنے لانگ ٹرم کے لیے باہر رکھنا ہے تو دیٹ از دی اونلی وے اٹس گوئنگ ٹو ورک. کیونکہ وہ بھی اگر شارٹ ٹرم پہ ہے اور اس کو آپ نے واپس لانا ہے، اٹس ناٹ ورکیبل. تو یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، کیونکہ ہم سم اور دی ادر پتہ نہیں کیوں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہت ٹاپ آف دا لائن رکھتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ڈومیسٹک کا کیا سٹینڈرڈ ہے. اور دوسرا، جو آپ کو مار رہے ہیں آگے انہیں سے ہی کچھ سیکھیں. وہ آپ کے بالرز کو لائن اینڈ لینتھ پہ رہنے نہیں دیتے کیونکہ وہ اٹیک کرتے ہیں. ان کے بالرز لائن اینڈ لینتھ پہ اس لیے رہتے ہیں بیکاز ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں. دیٹ از ویئر دا فالٹ لائز. یا آپ جتنی مرضی چینجز کر لیں، لے آئیں لوگوں کو، بابر اعظم کی جگہ فلاں آ جائے گا اور فلانے کی جگہ فلاں آ جائے گا. جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کوئی رزلٹ نہیں آنا. اور اگر اف یو تھنک کہ یہ اتنا بڑے چینجز کرنے کے بعد یہ 2 دن میں آپ نے اگلے ٹیسٹ میں کوئی پازیٹیو رزلٹ لے لینا ہے، تو آئی تھنک وی آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. کیونکہ جتنا کانفیڈنس آپ نے اس ٹیم کو آپ دے دیا ہوا، اٹس گوئنگ ٹو بی نیکسٹ ٹو اے میریکل اف یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دیم ان ٹو ٹربل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی وش آپ سب کو پتہ تھا کون سے کریکٹرز ہیں who were working against Pakistan cricket and targeting Babar Azam. And the saddest part is وہ سارے اچیو کر گئے. We are on the brink of losing somebody like Babar Azam. That is the saddest part. اور جو اس وقت جن کے لیونگ رومز میں سیلیبریشنز ہو رہی ہوں گی، it is pathetic. It's simply pathetic. So بابر اعظم، all the best. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. Keep on making us proud and you will, inshallah.
you will make a comeback. There are no doubts about it. اور جو باقی نکالے ہیں, I hope we never see them again, because they were the main cause of the cancer for our Pakistan cricket. I hope یہ جتنا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ٹائپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے, I hope everybody understands. وہ اس کریکٹر کو تو آپ خدا کے لیے واپس نہ لانا پلیز. اگر یہ تھوڑے سے گٹس شو کر دیے ہیں تو اب لیٹس گو دا ہول وے. اور جو اس کو نکالنے کی وجہ سے جو کولیٹرل ڈیمیج میں کیا, خدا کے لیے ان کا خیال رکھنا. I hope we see them back. As always, all the best to Pakistan cricket and Pakistan. Assalamu alaikum.